فرمائی گا جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر کے جو اقدام کیا، آپ اس کے تاریخی تناظر میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، کشمیر کا متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ یہ ان کو اقوام متحدہ نے ان کا یہ حق تسلیم کیا ہے، اور اقوام متحدہ میں خود بھارت نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ بھارت کی منظوری کے ساتھ وہاں پاس ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اور دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو کشمیر کو بھارت کا حصہ سمجھتا ہو، جی، اور ہر ملک جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے، یہی کہتا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اب اسے حل کیسے ہونا چاہیے۔ اور اکثر ممالک کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور دوسرے کئی بار ان کی رائے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ بھائی، یہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے، لیکن کشمیر کو ہندوستان نے ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر رکھا تھا، اور اس کو ایک داخلی خود مختاری حاصل تھی، اور اس کے دستور میں ایک اسپیشل سٹیٹس تھا۔ جی، اب نریندر مودی نے یک طرفہ طور پر اس کو ختم کر کے کشمیر کو باقاعدہ ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوئی۔ کشمیری اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج تک انہوں نے یہ اقدام جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس وقت ہزاروں لوگ جیل جا چکے ہیں۔ پورا مقبوضہ کشمیر جو ہے ایک قید خانہ بنا ہوا ہے، جی، دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہے، اور نریندر مودی جو ہیں ان کا یہ اقدام جو ہے کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو بھارت کا بیانیہ ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ کشمیر اب مکمل طور پر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ کہہ دینا، اس طرح سے معاملہ ختم ہو جائے گا، بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی اور کوئی کشمیر پہ بات نہیں کرے گا؟ یہ تو جو ان کی سامراجی ایک ذہنیت ہے، جی، یہ اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ تو دنیا کا ہر سامراجی ملک جو ہے، ہر سامراجی طاقت وہ یہی کہتی ہے، اور یہی کہتی رہی ہے تاریخ میں۔ اگر آپ دیکھیں، جی، جب بھی کسی طاقتور ملک نے دوسرے ملک پہ قبضہ کیا ہے تو اس نے اسے اپنا داخلی مسئلہ ہی سمجھا ہے، لیکن پھر اسے منہ کی کھانی پڑی ہے، علاقے خالی کرنے پڑے ہیں۔ سلطنت برطانیہ جو ہے، ایک زمانے میں اس وقت سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پورا ہندوستان جو تھا اس پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ آج برطانیہ کہاں ہے؟ آج ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، پاکستان قائم ہو چکا ہے، اس میں سے بنگلہ دیش نمودار ہو چکا ہے۔ تو یہ تو دعوے جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ان کی حیثیت ہے، اور نہ انہیں تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پرعزم ہیں، اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ جو ہیں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اور ان کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا انشاءاللہ، اور وہ وقت جلد آئے گا جب یہ مسئلہ حل ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ 10 مئی کے بعد اب پاکستان جو ہے اس کا ایک نیا امیج دنیا کے سامنے آیا ہے۔ جی، جس طرح بھارت کو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد تو مشکل ہو گیا ہے بھارت کے لیے کہ وہ اپنا یہ قبضہ برقرار رکھ سکے۔ ٹھیک، اور دیکھیے اب اس نے اب چین جو ہے اس کو بھی اس نے انوالو کر لیا اس کے اندر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب دنیا جو ہے اس کو بھی اب نئے سرے سے اس مسئلے کا جائزہ لے گی۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ بار بار جو ہے یہ بات اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، اور ایک ایٹمی طاقتوں کا جو تصادم ہے وہ بہت خونریز ہو سکتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھارت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ تو بڑھتی جا رہی ہیں، اس کو بیٹھنا ہوگا مذاکرات کی میز پر اور حل تلاش کرنا ہوگا، اور کشمیر کے عوام کا جو حق ہے آزادی کا اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر وہ خود بھی چین سے نہیں رہ سکے گا، اس کا اپنا مستقبل جو ہے وہ خطروں میں گھرا رہے گا۔